سورہ عصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا خسارہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں کیا ہے؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے حکم سے پہلی نماز کون سی ادا کی گئی تھی، اور یہود و نصارہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ یہ وہ تباہی ہے جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورہ ہے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامعہ اور مختصر کلام کا ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا باندھی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین والا عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کے درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ مانی لیا ہے کہ عصر کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرندوں چرند اپنی اپنی آشیانوں اور ٹھکانوں کو واپس لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آخر پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پہلی نماز کا ذکر کریں گے جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا، آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قیرات، بقول بعض دینار کا چوتھا یا چھٹا حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قیرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قیرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے 2 قیرات دیے اور ہمیں صرف ایک قیرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں
دے سکتا ہوں۔ اور خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز جو ادا کی گئی وہ عصر کی نماز ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث کے اندر درج ہے۔ تو آخر پر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔